اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ وفتح قریب۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کی اللہ تعالیٰ آل محمد کے صدقے میں عزت، مال، ناموس کی حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے گریہ امام حسین علیہ السلام کا اجر و ثواب۔ آخر ہم گریہ جو کرتے ہیں، جو مومنین و مومنات گریہ جو کرتے ہیں، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ لوگ عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، مجالس کرواتے ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں، ذاکرین اور علماء کو فیس دیتے ہیں، لنگر پر خرچ کرتے ہیں، لیکن دیکھنا تو چاہیے اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی مقام و منزلت کیا ہے، اس عزاداری کی کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، یہ تو دیکھنا چاہیے۔ سامعین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہمیں یاد کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے تو خداوند متعال اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ جب علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ سامرا جا رہے تھے تو راستے میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کے بخشے جانے کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ کیسے ممکن ہے خداوند متعال ایک آنسو کے بدلے میں کسی انسان کے سارے گناہ بخش دے؟ عجب ہے۔ اتنے میں ایک گھوڑے سوار سامنے آیا، سلام کیا اور کہا، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو بتائیں، شاید میں آپ کی مشکل کو حل کر سکوں۔ سید بحر العلوم نے کہا، میں اس فکر میں مشغول تھا کہ کیسے خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور ان پر گریہ کرنے والوں کو اس قدر ثواب اور اجر عطا کرے گا کہ زائر کے ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان پر گریہ کرنے والے کو ایک قطرہ اشک کے بدلے میں تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اس گھوڑے سوار نے کہا، تعجب مت کرو، حیران مت ہو، میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں جس سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور نکل گیا۔ پیاس نے اس پر غلبہ کیا تو بیابان میں ایک خیمہ دکھائی دیا۔ اس کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھی
خاتون اپنے بیٹے کے ہمراہ موجود ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی جس کے دودھ سے وہ اپنا شکم سیر کیا کرتے تھے اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے جب بادشاہ کو دیکھا کہ بھوکا اور پیاسا ہے تو وہ بکری ذبح کر کے اس سے کھلا دی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے۔ انہوں نے یہ کام فقط مہمان کے احترام میں کیا۔ بادشاہ نے رات وہیں پہ گزاری اور صبح واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پلٹے اور ان سے ساری داستان بیان کی کہ میں یہاں سے بہت دور نکل گیا تھا، بھوک اور پیاس نے مجھ پر غلبہ کیا تو ایک خیمہ میں داخل ہوا اور وہاں پہ ایک بڑھیا موجود تھی جو مجھے نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا سرمایہ مجھ پر قربان کر دیا۔ اب میں تم سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اس بڑی عورت کے اس احسان کے بدلے میں کیسے اس کا احسان چکاؤں؟ ایک نے کہا اسے 100 گوسفند بخش دیے جائیں، دوسرے نے کہا اسے 100 گوسفند اور 100 اشرفی دی جائے، تیسرے نے کہا فلاں کھیتی والی زمین اس کے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا میں اسے جتنا بھی دے دوں پھر بھی کم ہے، اگر اپنی سلطنت اور تاج دے دوں تب بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا سارے کا سارا مجھ پر قربان کر دیا، لہذا مجھے بھی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اسے عنایت کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی جو کچھ تھا، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے اہل و عیال، اپنی جان، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اگر خداوند متعال ان کے زائرین اور ان پر گریہ کرنے والوں کو اس قدر اجر و ثواب عطا کر دے تو اس پر تعجب کیسا؟ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سوار وہاں سے غائب ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ مقام و منزلت ہے، یہ تو معمولی سی چیز ہے جو خداوند متعال کی طرف سے ایک زائر کو عطا کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں۔ تو حق بنتا ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کے گناہ صغیرہ کبیرہ بخش دیے جائیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام پورا کنبہ خداوند متعال کی راہ میں لوٹا دیا، مال، اولاد، بھائی، اپنے اصحاب، سب سے جو بھی پیاری چیز تھی خدا کی راہ میں لوٹا دی، قربان کر دی۔ تو حق بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو زائرین ہیں اور جو اس پر گریہ کرنے والے ہیں، جو خرچ کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں گریہ کرنے والوں میں سے شمار فرمائے اور زیارت امام حسین علیہ السلام ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔